تیسری چیز جو کہی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے جو بھی ہم نے ابن ماجہ کی بلکہ ترمذی کی جو روایت پڑھی اسی کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کی باری تھی، حضرت عائشہ بستر لگانے لگتی ہیں، بستر کا انتظام کرتی ہیں، آرام کا انتظام کرتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول اٹھتے ہیں اور گھر سے چلے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کو ذرا سا خیال یہ آتا ہے کہ کہیں دوسری بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے، ایک عورت ہونے کی خاطر یہ ذہن میں خیال آ گیا، تو ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتی ہیں کہ وہ بقیع کے میدان میں ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور اس کے بعد گھر آتے ہیں تو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد کو ہم بنیاد بناتے ہیں اور اس کے بعد ہر سال دھڑلے سے قبرستان جاتے ہیں، ہم دھڑلے سے قبرستان جاتے ہیں، جو منع کرتا ہے غلط کہتا ہے اس کو ہم یہ حدیث سناتے ہیں گویا کہ ہم بہت بڑے محدث ہیں، حالانکہ بات صحیح ہے، حدیث کسی نہ کسی درجے تک صحیح ہے، اللہ کے رسول گئے تھے، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس حدیث کے علاوہ یا ایک بار کے علاوہ اللہ کے رسول کی اتنی لمبی 23 سالہ زندگی ہے نبوت کے بعد کی، اس پوری زندگی میں اس ایک بار کے علاوہ کہیں گئے؟ یا اس ایک بار جو گئے اس میں کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ تم لوگ بھی جایا کرو؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے گئے تھے یا صحابہ کو فون کر کے بلا کر کے لے کے گئے تھے ساتھ میں؟ اکیلے گئے تھے، بلکہ گھر میں جس کے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بتایا تھا، ایسے ہی چلے گئے تھے۔ ہمارا معمول فلاں کو فون کر لیں، وہ فلاں جگہ مل جائے گے، وہیں سے ساتھ میں جائیں گے اور ایسے تیار ہو گئے ویسے تیار ہو گئے، یہ ہمارا معمول ہے، تو ہم تو حدیث کے مخالف ہوئے، حدیث پر عمل کہاں کرنے والے ہوئے۔ ایک چیز اور یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو گئے تھے وہاں جب بقیع میں گئے تھے تو بقیع کے باہر حصے میں یا اندرونی حصے میں کلیجیوں کی دکان نہیں تھی، وہاں روشنی نہیں تھی، وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، وہاں شربت کا انتظام نہیں تھا، وہاں روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آدمی قبرستان جائے اس کو حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی موت یاد آئے، اس کے اندھیرے کو اور اس کی ہولناکی کو دیکھ کر کے اپنی موت اس کو تازہ ہو جائے۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ اتنی لائٹ اور اتنا انتظام زبردست ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبرستان آئے ہیں یا بازار میں آئے ہیں نخاس کی، آج کا ماحول یہ ہے۔ تو ہم حدیث کی مخالفت اس طور پر بھی کر رہے ہیں، اگر اسی حدیث کو ہم کو حوالہ بنانا ہے، اگر اسی حدیث کو ہمیں بنیاد بنانا ہے تو اس حدیث کی ساری بنیادوں کو چیک کیا جائے، اس حدیث کے سارے اینگل کو، سارے کونوں کو، ساری نوک پرت کو دیکھا جائے کہ ہم ساری چیز پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ 15 شعبان کی رات میں معمول کے طور پر قبرستان جانا آج کے زمانے میں بدعت ہے، آج کے زمانے میں بدعت ہے۔ ہم آگے پیچھے چلے جائیں، ہمارے پورے سال والد صاحب، دادا صاحب، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، پورا خاندان انتظار کرتا، ہم نہیں جاتے، صرف اسی دن ہم کو اپنے دادا کی یاد آتی، صرف اسی دن ہم کو اپنے نانا نانی کی یاد آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ کس حدیث کی بنیاد پر؟ یا اسی حدیث کی بنیاد پر ہم کو صرف یہ حدیث سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری باتیں ارشاد فرمائی جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، واجب کا درجہ رکھتی ہیں، قرآن کے کتنے احکام ہیں ہم کو وہ نظر نہیں آتے، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش اور جستجو میں نہیں لگتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور اس کے بعد پھر گوشت بنایا جائے اور ضروری ہے گوشت بنانا، پھر غریبوں کو دینا ضروری ہے، فاتحہ کرانا ضروری ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام کی 100 سالہ تقریباً زندگی ہے، کس نے عمل یہ کیا؟ معاملہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آج ہم ان سنتوں کو اپنانا چاہتے ہیں جس سنت کا تعلق ہمارے نفس اور ہمارے پیٹ سے ہے، جس سنت کا تعلق ہمارے نفس اور ہمارے پیٹ سے ہے، اور جس سنت کا تعلق ہمارے نفس کے خلاف ہوتا ہے اس سنت کو بھی ہم ٹھکرا دینا چاہتے ہیں، اس سنت کو ہم اپنانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہمارے نفس کے خلاف جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن پاک میں صاف اعلان ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات سے رکتا ہے اللہ کے لیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائیں۔ اگر ہم کو جنت چاہیے تو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، اپنے نفس کو تابع بنانا پڑے گا اللہ کے احکام کا،
اپنے نفس کو متبع بنانا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا، اس کے بعد ہم کامیاب ہیں، اس کے بعد ہم کو جنت ملے گی، اس کے بعد ہم کو صراط مستقیم کا راستہ ملے گا، اس کے بعد ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کو ملے گا، اس کے بعد ہم جو پل صراط کا راستہ ہے وہ آسانی کے ساتھ پار کر سکیں گے۔ تو جو بھی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھو کر کے ہی جاتا ہے، بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اور ان کے طریقے کو اور ان کی سنتوں کو اپنائے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں اور یہ نفل کا درجہ رکھتی ہیں، اس کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ رات میں جگنا ہے، اس کا انتظام ہو رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اور فلاں کو بلایا جا رہا ہے، فلاں کو بلایا جا رہا ہے کہ کیا بات ہے کہ آج ہم کو رات میں جگنا ہے اور دوسرے دن ہم کو جو ہے صبح سحری کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ وہ رات میں جگنے کے نام پر اپنی گاڑیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں پورے علاقے میں اور شور مچاتے ہیں، پٹاخے دگاتے ہیں، نہ جانے آگزنی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم اسلام کو سامنے رکھ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا ہم اس ملک میں رہ کر کے، خاص طور سے آج کے دور میں ہم رہ کر کے اسلام کی تصویر پیش کریں گے، وہی تصویر غیروں کے سامنے جائے گی اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی اسلام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تک کہ مکے میں رہے اور مدینے میں گئے اور صلح حدیبیہ نہیں ہوئی، ابھی مکہ آنا جانا نہیں تھا، تو اس وقت تک کے جو مسلمان ہوئے اچھی تعداد میں ہوئے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمانوں کا مکہ آنا جانا ہوا، مکے والوں کا یہاں مدینہ آنا جانا ہوا اور کاروبار شروع ہوا، لین دین شروع ہوا، بزنس شروع ہوا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے اخلاقیات کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اسلام ایسا مذہب ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ تک کے جتنے مسلمان ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، کہ کہاں 10,000 کی تعداد اور جو ہے تقریباً 8-10 ہزار کی تعداد ہے، اور اس کے بعد ایسی فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد وہ 1.25 لاکھ اور 2.25 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو صحیح طور پر پیش کیا۔ آج ہم اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم ایک سبب بنے ہوئے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کا۔ اس کے بعد جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کر دیا۔ ارے بھائی، ہم نے اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا، ہم نے اخلاق ابھی نبی والے اخلاق نہیں اپنائے، ہم نے ابھی کردار نبی والا کردار نہیں اپنایا، ہماری عبادتیں نبی والی عبادت نہیں ہیں، ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدے کی طرح نہیں ہیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، تمام چیزیں جو نبی سے تعلق رکھتی ہیں ویسا نہیں ہے۔ ہمارا کلچر جو ہے وہ ہم نے ویسٹرن کنٹریز سے لیا، مغربی ممالک سے لیا ہے، ہم نے امریکہ سے لیا، ہم نے یوروپ سے لیا، وہاں کے کنٹریز کو ہم نے ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے معاشرے کو اپنایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں تو شاید کوئی کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مرعوبیت ہے، یہ ذہن ایک غلامانہ ذہن ہے کہ ہم ان کے طریقے کو اپنائے بغیر چل نہیں سکتے، یہ ہماری مرعوبیت ہے، ہمارا ذہن غلام ہو چکا ہے، اس چیز کی دلیل ہے۔ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ چاہے عبادات کا مسئلہ ہو یا معاملات کا مسئلہ ہو یا معاشرت کا ہو، اخلاقیات کا ہو، ایمانیات کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، نبی کا طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا اور 100% اپنانا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر والا معاملہ نہیں چلے گا۔ آخری بات یہ کہ نفل جو چیزیں ہیں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب فرائض کی پابندی ہو۔ جب فرائض، مثال اس کی ایسے دیتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو چوکیدار کے طور پر رکھا اور اس سے کہا کہ صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک کے تمہاری ڈیوٹی لگے گی، گیٹ پہ بیٹھو گے اور ساتھ میں تم کو 10,000 روپے مہینہ ملے گا، مثال سمجھیے گا۔ اب وہ صبح کے 8 بجے سے شام کے 8 بجے تک کے ڈیوٹی کر رہا ہے، جو چور آ رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں ان کی انٹری کر رہا ہے، سب کچھ اپنی خدمت پوری انجام دے رہا ہے، لیکن شام کے 8 بجے کے بعد یا صبح کے 8 بجے سے پہلے وہ اپنے سیٹ کو چائے بھی پیش کر رہا ہے، اپنے سیٹ کو جو ہے ان کی گاڑی بھی چلا رہا ہے، دوسری خدمت بھی انجام دے رہا ہے، تو سیٹ ان کا خوش ہوگا نہیں خوش ہوگا کہ یہ اپنی خدمت بھی پوری کر رہا ہے، جس ڈیوٹی کے لیے رکھا، جس کام کے لیے رکھا وہ کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا کام بھی کر رہا ہے، میری گاڑی بھی چلا رہا ہے، اسی لیے اسی طریقے سے میرے لیے چائے بھی پیش کر رہا ہے، میرے لیے ہدیے بھی لے کر کے آتا ہے، سیٹ خوش ہوگا۔
لیکن اگر وہی شخص جس کو 8 سے 8 کی ڈیوٹی ملی ہے 12 گھنٹے کی، اگر وہ 8 سے 8 کی ڈیوٹی نہ کرے لیکن چائے پیش کرتا رہے، ان کے لیے گاڑی چلائے، یا ان کے لیے تحفے تحائف اور ہدیے لے کر کے گفٹ لے کر کے آئے، یا ان کے دیگر کام کرے، ان کے حتیٰ کہ ان کے سونے کے وقت ان کے پیر بھی دبائے، تو کیا سیٹ خوش ہوگا کہ جس کام کے لیے رکھا ہے تم نے وہ تو کام کیا نہیں، اور جو کام نہیں کرنا تھا، جو ہے اگر تم کرتے تو ٹھیک ہے، نہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا سوال نہ کرتے، اس کام کو تم اتنا زیادہ پابندی سے کر رہے ہو کہ جو ہے لگتا ہے ہم نے اسی کے لیے رکھا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض دیے تھے کہ اس پر پابندی سے ہمیں جمنا تھا، ان کو پابندی سے ہمیں کرنا تھا، اپنی زندگی میں اتارنا تھا۔ ہم فرائض کی پابندی تو نہیں کر پاتے، لیکن نوافل کو اتنا زیادہ اٹھا دیا کہ فرائض سے زیادہ بڑھا دیا، اور فرائض کو ایسا چھوڑا کہ اس کو جو ہے نفل سے نیچے گرا دیا۔ اور کچھ لوگوں کی شکایت ہے کہ جو ہے مولانا سے اور علماء سے کہتے ہیں کہ ہم کو دل نہیں لگتا نماز میں، یا رات ہم جگتے ہیں اس لیے ہم باہر ٹہلنے چلے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گاڑیوں سے چلے جاتے ہیں، کلیجی کھانے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں۔ وہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے رات میں جگنے کی، ہماری عادت نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اسی لیے جیسی ہم نیت باندھتے ہیں یا قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے تو ہمارا من نہیں لگتا اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ یہ وجہ ہیں، یہ سبب ہیں، یہ ہمارا جو ہے دل نہیں لگتا، اور یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں، جو ہمیں روکنا پڑیں گی۔ ہم کو اسلام کو پروموٹ کرنا ہوگا اس کی شناخت کے ساتھ، ان صفات کو اپنانا پڑے گا جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ انشاءاللہ اسلام کی صحیح تصویر پیش ہوگی، اور جب اسلام کی صحیح تصویر پیش ہوگی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے، اور آخرت میں تو اس کا انشاءاللہ ہمیں فائدہ ملے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔